بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ الموجز فی الاصول حصہ اول صفحہ 24 ہے۔ ثمرۃ البحث و اما ثمرۃ البحث بین القولین فتظہر فی الالفاظ الواردۃ علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا قرینۃ فتحمل علی الحقیقۃ الشرعیۃ بناء علی ثبوتها وعلی الحقیقۃ اللغویۃ بناء علی انکارها۔ گزشتہ بحث ہو رہی تھی کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا حقیقت متشرعہ ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو اس بحث کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کہیں حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آیا یہ بحث فائدہ مند ہے؟ اگر فائدہ ہے تو کہاں پہ فائدہ دے گی؟ یا فائدہ مند نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس کا فائدہ ہے، ثمرہ بحث ہے۔ اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو عصر حاضر میں جو الفاظ قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں نا، پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوئے ہیں، ان کے معنی اگر ہمیں معلوم نہیں ہیں اور بغیر قرینہ کے پیغمبر نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، کوئی قرینہ ساتھ نہیں ہے، تو ان الفاظ کو ہم معنی شرعیہ پر حمل کریں گے۔ اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو تو وہ الفاظ کے جو لسان پیغمبر پر جاری ہوئے ہیں بغیر قرینہ کے، ان کو کس پہ عمل کریں گے؟ معنی شرعیہ پر حمل کریں گے۔ اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو پھر پیغمبر کے زبان مبارک سے وہ الفاظ صادر ہوئے ہیں بغیر قرینہ کے اور حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، تو پھر ان الفاظ کو حمل کریں گے کس پر؟ معانی لغویہ پر۔ بس ثمرہ بحث وہاں ہوگا کہ جہاں پیغمبر کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوئے ہیں بغیر قرینہ کے، تو ان کو اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو معنی شرعیہ پر حمل کریں گے، اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو پھر معانی لغویہ پر حمل کریں گے۔ جناب مصنف فرما رہے ہیں الظاہر انتفاء الثمرۃ مطلقاً، خواہ ہم کہیں حقیقت شرعیہ ثابت ہے خواہ کہیں حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا کتب اصولی میں یہ بحث کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں عصر حاضر میں جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں یا احادیث پیغمبر میں یا روایات اہل بیت علیہم السلام میں جتنے بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں، کہتا ہے سب کے معنی آج معلوم ہیں۔ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا معنی مستعمل فیہ معلوم نہ ہو کہ کس معنی میں اس کو آیا معنی شرعی میں استعمال کیا ہے یا معنی لغوی میں استعمال کیا ہے۔ جب مستعمل فی معنی ہر ایک لفظ کا واضح ہے
تو کوئی وہ لفظ ہی نہیں ملے گا جس کو بارے میں ہمیں ابہام ہو کہ یہاں پر معنی شرعی مراد ہے یا معنی لغوی مراد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ثمرہ بحث، حقیقت شرعیہ آیا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ الامر الحادی عشر، یہاں پر جو ہے وہ الصحیح والعام، صحیح اور عام کی بحث ہے۔ حل اسماء العبادات والمعاملات موضوعۃ للصحیح منہما او للعام منہ، تطلق الصحۃ فی اللغۃ تارۃ علی ما یقابل المرض الی آخر۔ بات یہاں پر جو 11ویں چیز مقدمہ کتاب میں انہوں نے ذکر کرنی تھی وہ ہے صحیح اور عام کی بات۔ یہ عنوان مبہم ہے، مجمل ہے، اس کو مزید وضاحت کہتے ہیں جتنے بھی الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات قرآن یا سنت میں وارد ہوئے ہیں، آیا ان الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات کو صرف اور صرف واضح عبادت صحیح کے لیے اور معاملہ صحیح کے لیے وضع کیا ہے، یا عام عبادت صحیح ہو یا فاسدہ ہو؟ عام سے مراد یعنی صحیح اور فاسد دونوں کے لیے وضع کیا ہے۔ اسی طرح الفاظ معاملات کو آیا صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے، خواہ معاملہ صحیح ہو یا معاملہ باطل ہو۔ مثلا لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ حج وغیرہ جتنے بھی الفاظ عبادات ہیں، آیا الصلاۃ، لفظ الصلاۃ نماز صحیح کے لیے وضع ہوا ہے اور صحیح نماز کو الصلاۃ کہیں گے، یا الصلاۃ کو واضح نے وضع کیا ہے صلاۃ صحیح کے لیے بھی اور صلاۃ باطل کے لیے بھی؟ یہ سوال ہے۔ اسی طرح الفاظ معاملات، مثلا بیع، مثلا نکاح، مثلا حریت وغیرہ، یہ جتنے بھی الفاظ معاملات ہیں، آیا ان کو بیع صحیح کے لیے، نکاح صحیح کے لیے واضح نے وضع کیا ہے یا ان کا موضوع عام ہے؟ اب کہتے ہیں یہ صحت اور فساد سے کیا مراد ہے؟ ایک صحت اور فساد کا معنی لغوی ہے، ایک صحت اور فساد کا معنی اصطلاحی ہے۔ اصطلاح اصول میں صحیح اور فاسد اور ہے اور لغت میں صحیح اور فاسد اور ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں لغوی معنی کو بیان کرتے ہیں۔ الفاظ عبادات صحت کے لیے، صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ صحیح سے مراد لغت میں کیا ہے؟ مرض کے مقابلے میں آتا ہے۔ صحیح ہے یعنی مریض نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں، صحیح کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ سقیم آتا ہے یعنی مریض۔ اور بعض اوقات لغتاً جو ہے صحیح کے مقابلے میں عیب آتا ہے، معیب آتا ہے۔ صحیح ہے یعنی عیب دار نہیں ہے، عیب دار ہے یعنی صحیح نہیں۔ یہ صحت و فساد کا معنی کہ صحیح اور سقیم یا صحیح اور معیب، یہ صحیح کا معنی لغوی ہے۔
اصطلاح اصولین میں عبادت صحیح کس کو کہیں گے؟ کہتے ہیں جو ماتابہی مامور بہی کے مطابق ہو۔ ماتابہی یعنی جس کام کو انجام دیا گیا ہو، اس کو کہیں گے ماتا بہی مامور بہی کے مطابق ہو، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، جو حکم تھا اور جو کام آپ نے انجام دیا یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں تو صحیح کہیں گے۔ اگر ماتا بہی مامور بہی کے مطابق نہیں ہے تو عبادت فاسدہ کہیں گے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اور اسی طرح کہتے ہیں دوسرا معنی بھی ہے عبادت صحیح کا، یعنی عبادت صحیح اس عبادت کو کہیں گے جو موجب بنے اس کام اور حکم کے سقوط کا اور اس کی قضا کے واجب نہ ہونے کا۔ اگر اس کی قضا انجام دیتے ہیں، ایک فعل کو مامور بہی کو انجام دیتے ہیں اور اس کے انجام دینے سے اس کی بعد از وقت قضا بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور اس کا وقت میں دوبارہ اس کام کا اعادہ بھی شخص مکلف پر واجب نہیں ہوتا۔ پس جو کام جو عبادت موجب بنے سقوط اعادہ اور سقوط قضا کا اس کو صحیح کہیں گے، جو موجب نہ بنے اعادہ اور سقوط قضا کا اس کو عبادت صحیح نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ فاسدہ۔ یہ ہے عبادت صحیح لغوی لغتاً اور اصطلاح۔ معاملہ صحیح کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں معاملہ صحیح سے مراد اصطلاح اصولین میں جس کا اثر حاصل ہو، اثر مطلوب اگر حاصل ہو جاتا ہے تو معاملہ صحیح کہلائے گا۔ اگر اصل مطلوب حاصل نہیں ہوتا تو پھر معاملہ باطل ہے۔ مثلاً ہم نے کہا نکاح خان نے کسی آغا اور خانم کا نکاح پڑھتے ہوئے صیغہ جاری کر دیا، کہا انکحت موکلتی فاطمہ بے موکلی علی علی المہر المعلوم۔ پھر کہا موکلتی کی طرف سے، موکلہ کی طرف سے قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہے، اگر زوجیت ان آغا اور خانم کے درمیان حاصل ہو جاتی ہے تو یہ کہیں گے معاملہ صحیح ہے۔ اگر زوجیت حاصل نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے زوج اور میاں بیوی نہیں بنتے شرعی طور پر، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ معاملہ باطل ہے۔ یا میں نے کہا بے تو حاضہ بے حاضہ، میں نے اس چیز کو اس چیز کے مقابلے میں بیچ دیا۔ اگر یہ اس چیز کی اور اس چیز کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، جس کو میں لے رہا ہوں اور جس کو میں اس کے مقابلے میں دے رہا ہوں، لینے والی چیز کی ملکیت میری ہو جاتی ہے اور دینے والی کی مالک وہ ہو جاتا ہے تو معاملہ صحیح ہے۔ اگر نقل و انتقال ملکیت نہیں ہوتا تو معاملہ باطل ہے۔ بہرحال اثر مطلوب اگر حاصل ہو تو معاملہ صحیح کہیں گے، اثر مطلوب اگر حاصل نہ ہو تو معاملہ باطل ہو جائے۔ یہ ہے اب جناب مصنف یہاں پر یہ باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں والمراد من وضع العبادت عبادات للصحیح ہی ان الالفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها۔ اس عبارت سے کیا مراد ہے؟ اس عبارت سے مراد یہاں پر جو ہے
عند الاصولیین، یعنی اصولین کی مراد کیا ہے کہ جب کہتے ہیں اصولی عبادت صحیح ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں الفاظ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آیا الفاظ عبادات کو اس عبادت کے لیے وضع کی گئی ہے کہ جو تمام اجزاء اور جزیات کے ساتھ اس کو شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے، اس کو کہیں گے عبادت صحیح۔ اگر تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ اس کو انجام نہیں دیتے تو اس کو کہیں گے عبادت فاسدہ۔ اب یہ تو ابھی سوال ہم کر رہے تھے کہ آیا الفاظ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے؟ آیا الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے جناب مصنف کہتے ہیں المعروف هو القول الاول، مشہور اصولین کے درمیان کون سا ہے؟ قول اول ہے۔ قول اول کیا تھا؟ یعنی الفاظ عبادات کو اور الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں استدل لہ بوجوہ مستورۃ فی الکتب الاصولیۃ۔ کیسے اس کی دلیل جو ہے چند جہتوں سے بیان کی گئی ہے کہ جو اصولی کتب میں موجود ہے، ان میں سے واضح ترین دلیل یہاں پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ درس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھیں۔ ثمرۃ البحث و اما ثمرۃ البحث بین القولین، ثمرہ بحث یعنی حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا نہیں، دونوں قولوں کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ فَتَظْهَرُ فِي الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ عَلَى لِسَانِ النَّبِي، یہ فائدہ ظاہر ہوگا ان الفاظ میں کہ جو زبان مبارک پیغمبر پر جاری ہوئے ہیں بلا قرینۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آئیے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر بغیر قرینہ کے استعمال ہو رہے ہیں۔ فَتُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهَا، پس ان الفاظ کو جو بغیر قرینہ کے استعمال ہوئے ہیں ان کو جو ہے حقیقت شرعیہ کے ثبوت کی بنا پر، معنی حقیقی پر عمل کریں گے۔ وَعَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغْوِيَّةِ بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِهَا، اگر ہم انکار کر دیں، کہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، تو وہ الفاظ جو بغیر قرینہ کے وارد ہوئے ہیں ان کو معنی لغوی پر عمل کریں گے۔ وَالظَّاهِرُ انتفاء الثمرة مطلقاً، یہ کہنے کے بعد جناب مصنف کہتا ہے ظاہر یہ ہے کہ اس حقیقت شرعیہ کا فائدہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، خواہ ہم کہیں ثابت ہے خواہ ہم کہیں ثابت کیوں؟ لعدم الشک فی معانی الالفاظ الواردۃ فی الکتاب والسنت، چونکہ قرآن مجید اور سنت معصوم میں جو ہیں جتنے بھی الفاظ اب آ چکے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان کے معنی یقینی ہے کہ اس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان الفاظ کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ لِكَيْ يَتَوَقَّفُ فَهْمُ مَعَانِهَا عَلَى ثُبُوتِ الشَّرْعِيَّةِ، کہتا ہے چونکہ شک نہیں ہے تاکہ ہم ان معنی کو حقیقت شرعیہ پر حمل کریں یا حقیقت شرعیہ کی نفی کی بنا پر جو ہے ہم معنی لغوی پر حمل کریں۔ الا نادراً، مگر شاذ و نادر کوئی لفظ ایسا ہو کہ آج تک پتہ نہ چل چکا ہو کہ یہ کس معنی میں معنی لغوی میں استعمال ہو رہا ہے یا معنی شرعی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگا جان الامر الحادی عشر الصحیح والعام، صحیح اور عام کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حل اسماء العبادات والمعاملات موضوعۃ للصحیح منہما او للعام منہ، آیا اسماء عبادات، اسماء عبادات سے مراد وہی صلاۃ و صوم وغیرہ ہے،
اور الفاظ معاملات مثلا نکاح، بیع وغیرہ، آیا یہ وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے عبادات اور معاملات میں سے یا عام کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ تطلق الصحۃ، اب کہتے ہیں تطلق الصحۃ فی اللغۃ تارۃ علی ما یقابل المرض، لغت میں جو ہے بعض اوقات صحت کا اطلاق کیا جاتا ہے کس پر؟ اس شے پر کہ جو مرض کے مقابلے میں ہوتی ہے. کہا جاتا ہے صحیح ہے یعنی مریض نہیں ہے، اور مریض ہے یعنی صحیح نہیں ہے. وَأُخْرَى عَلَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْبِ، اور بعض اوقات صحیح کو عیب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صحیح ہے یعنی عیب دار نہیں ہے، اور معیب ہے یعنی عیب دار ہے، صحیح معیب کا معنی عیب دار. اما الصحۃ اصطلاحاً فی العبادات، اما صحت اصطلاح فقہا میں، آغا جی اصطلاح سے مراد اصطلاح فقہا میں، فقد عرفت طورتاً بمطابقت المعتبہ للمعمور بہ، فقہا کہتے ہیں صحیح اس عبادت کو کہ جو اس کا معتبہ معمور بہ کے، وَأُخْرَى بِمَا يُوجِبُ سَقُوطَ الْعِيَادَةِ وَالْقَضَاءِ، اور بسا اوقات جو ہیں صحیح سے ارادہ کرتے ہیں فقہا یعنی وہ عبادت صحیح اس عبادت کو کہیں گے کہ جو قضاء اور اعادہ کا سقوط کا موجب بنے گی، یعنی جس کے انجام دینے سے نہ اس کا دوبارہ انجام دینا واجب ہے، نہ وقت کے بعد قضاء واجب ہے. وَيُقَابِلُهَا الْفَسَادُ، اس عبادت صحیح کے مقابلے میں کیا ہے؟ عبادت فاسدہ ہے. اما فی المعاملات، اما معاملات میں کیا کہتے ہیں؟ فقد عرفت بما یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، کہتے ہیں بتحقیق تعریف کی گئی ہے معاملات صحیح کی، معاملہ صحیح اس کو کہیں گے یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، اس معاملہ میں سے جس کا اثر مطلوب اس پر مترتب ہو جائے، حاصل ہو جائے. کل ملکیت فی البیع، جس طرح کوئی چیز بیچتے ہیں تو ملکیت بالفرض حاصل ہو جاتی ہے دوسرے کو، یا کیا ہے زوجیت حاصل ہو جاتی ہے نکاح میں. وَهَكَذَا، اور اسی طرح آپ صیغہ عقد پڑھتے ہیں، کیا نام ہے حریت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کو غلام کو آزاد کر دیا، آزادی حاصل ہو جائے تو یہ کیا معاملہ صحیح کہلائے. اب یہ صحت جو ہے اصطلاح فقہا میں تھی، یہاں پر جو کہتے ہیں والمراد من وضع العبادات، یعنی ہم اصولین کے نزدیک عبادت صحیح سے کیا مراد ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ وہ صحیح کی جو تعریف کے اصطلاحاً فقہا کے نزدیک تھی، یہ اصولین کے نزدیک کہتے ہیں والمراد من وضع العبادات، کہتے ہیں ہماری اصولین کی مراد الفاظ عبادات کو وضع کیا ہے صحیح کے لیے، سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یا ان الالفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤہا، یعنی الفاظ عبادات کو وضع کیا گیا ہے اس کے لیے کہ جس کے اجزاء تمام ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ عبادت صحیح. وَقَامُلَتْ شروطها، اور اس کی شروط سب کی سب کامل ہوں. اول العام منہ ومن الناقص، یا الفاظ عبادات کو اس سے یعنی صحیح سے اور ناقص سے عام وضع کیا ہو. اب یہ بحث ہے. المعروف هو القول الاول، مشہور کیا ہے؟ قول اول ہے. واستدل له بوجوہ، واستدل استدلال یعنی دلیل لائی گئی ہے اس کے لیے، یعنی قول اول کے لیے چند وجوہات کے ساتھ کہ جس کو ذکر کیا گیا کتب اصولی میں، اوضحھا، ان میں سے واضح ترین دلیل یہاں پر ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی.
وصلی اللہ علی رسولہ.